اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ لوگ مکمل تھک چکے ہیں کہ مجھے بھی 6 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اس لیے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا اور نہ میں یہاں کوئی تقریر کے لیے آیا ہوں نہ آتا ہوں۔ ہم صرف عرس اعلیٰ حضرت میں امام اہل سنت کی چوکھٹ چومنے کے لیے آتے ہیں اور حضور منانی میاں کے حکم پر حاضر ہوتے ہیں۔ بس آپ تھک بھی گئے ہیں اور شاید پک بھی گئے ہیں تو میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، آپ میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں، بس مختصر کچھ باتیں اور پھر میں اجازت چاہوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشد خل چھوٹا سا عطردان ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، اور خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ آج ہم سب شہر عشق و محبت بریلی شریف میں فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے 108ویں عرس سراپا قدس کے موقع پر حضور منانی میاں کی دعوت پر حاضر ہیں۔ یقیناً ہم جب بھی حضور منانی میاں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور مفتی اعظم کی یاد آتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب مفتی اعظم کے نواسے کی شفقتوں کا یہ عالم ہے تو حضور مفتی اعظم کی شفقت اور محبتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور انہوں نے ماشاءاللہ سارے سلاسل تنظیم تحریکوں کو جوڑ کر ایک
منبر پر جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مرد قلندر کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر نو عطا فرمائیں، اور ہم حضور مفسر اعظم کی آخری نشانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضور علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری میاں کے چھوٹے بھائی اور سب سے آخری بھائی، ہم ان کی زیارت کر کے کبھی تاج الشریعہ کی یاد کو تازہ کریں، کبھی حضور حجت الاسلام کی یاد کو تازہ کریں، کبھی حضور مفتی اعظم کی یاد کو تازہ کریں. آپ سب لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف ایک بات امام اہل سنت کے حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں، مکمل کروں، اس لیے کہ آپ بہت بڑے بڑے خطبہ، زعماء، مفکرین، شموس و اقمار، خطابت، نظامت اور قیادت کی آپ سب کو سن چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے بریانی کھانے کے بعد کھچڑی کھانے کا من تو نہیں ہوتا انسان کا، لیکن میں صرف جو ہے وہ امام اہل سنت کی فکر کیا تھی. امام اہل سنت کی ایک ہی فکر تھی کہ امت محمدیہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جائے، ان کے عقیدے پر پہرا دیا جائے. یاد رکھیے جس اعلیٰ حضرت کے عرس میں آئے ہو اس امام احمد رضا کا حال یہ تھا جو 22 گھنٹے جگنے والی شخصیت تھی. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو 22 گھنٹے جگتا تھا امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے پر پہرا دینے کی وجہ سے. اور اکثر لوگوں کو فرماتے تھے کہ تم محمد الرسول اللہ کی بھولی بھالی بھیڑے ہو اور تمہارے پیچھے ایمان کے بھیڑیے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنی عقیدے کی حفاظت کرو، تم اپنی ایمان کی حفاظت کرو. اور امام اہل سنت کو یہ فکر سونے نہیں دیتی تھی. اور سے امام احمد رضا میں آنے والوں مجھے بتاؤ، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا وفادار کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا سپاہی کہتے ہیں، کیا یہ فکر رضا ہمارے اندر ہے؟ اللہ اکبر. ہمارا امام 22 گھنٹے جگتا ہے، یا تو کتاب پڑھتا ہے یا تو کتاب لکھتا ہے. 66 سال اللہ نے ان کو عمر عطا فرمائی تھی. اگر ان کی عمر کا حساب کیا جائے اور ان کی کتابوں کا حساب کیا جائے تو وہ ہر 5 گھنٹے میں حضور کی امت کو ایک نئی کتاب دیتے نظر آتے ہیں. اور کتاب بھی وہ نہیں کہ 4 کتابیں جمع کر لی، ادھر سے نقل کیا ادھر سے نقل کیا اور کتاب دے دی. ایسا نہیں کہ چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو کرانے کی دکان کھول دی. امام احمد رضا کی کتابوں کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک صفحے کی تشریح کری جائے تو اس کے بعد کئی اوراق جو ہے وہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی کتاب لکھی اللہ اکبر کہ اس کا جواب آج تک باطل کے پاس نہیں ہے. جب باطل کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ الزام تراشی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ امام احمد رضا کے پیر خانے نے امام احمد رضا کی کتابوں کا یوں تعارف کرایا ہے. ہمارے محرر سے آواز آتی ہے کہ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش کر کے دکھلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی حضور کی جلن میں امام احمد رضا کی برابری کا خواب دیکھنے والوں کو محررہ مطالعہ کا چیلنج ہے کہ ان کی ہدایت کے بخشش پڑھنے کی جنہیں آفات نہیں ہے وہ فتاوی رضویہ کو پکڑا پڑھتے ہیں. اور کیا سمجھ سکتے ہیں ہدایت کے بخشش وہ ہے یا بخشش کے کل بوٹے بوئے ہیں؟ نبی کی زلفوں کی بات آئی تو کہتے ہیں بس میں سنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار عشق کل سننا سعیسر دان ہے. جب نبی کی شان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ سب حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر اپنا نبی وہ ہے حسن جس کی قسم کھاتا ہے. کہتے ہیں یہ فکر نہ اقبال کے یہاں ہے، نہ غالب کے یہاں ہے، نہ میر کے یہاں ہے. میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا ہوں، ثبوت پیش کر رہا ہوں.
ہوں میر جیسا عشق میں ڈوبا ہوا بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا جہاں امام احمد رضا، کیونکہ میر میں اور احمد رضا میں فرق یہ ہے، میر غزل کا شاعر ہے، احمد رضا نعت کی شاعر ہے۔ اندازہ فرمائیں میر کا محبوب مجازی ہے، احمد رضا کا محبوب حقیقی ہے۔ کیا انداز میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک مقصد۔ بریلی میں بیٹھ کر کے اگر اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے افسوس ہے۔ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی۔ اور آپ نے محبوب کو چاند کے ٹکڑے سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہوئے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن چاند کے ٹکڑے سے تشبیہ دینے کا انداز دیکھیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ چاند کی اوقات کیا ہے، چاند اس لیے چمکتا ہے، کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرباں، اٹھتی ہے شان سے کرتے سواری، ان کی سواری کا گرد اٹھتی ہے تو چاند و سورج کو چمکنے کا شعور ملتا ہے، تو ان کے چہرے کو چاند کے ٹکڑے سے تشبیہ دیں گے، لیکن چاند کے ٹکڑے کا جو استعمال کیا ہے یہ میرے امام کا انداز ہے۔ کہتے ہیں جس کے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، امام احمد رضا کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ وہ امت کے ایمان پہ پہرا ہے۔ ان کو جب لگا کہ اس طرف سے حملہ ہوا تو وہ فوراً قلم اٹھا کر کے آ گئے۔ انہوں نے تلوار سے فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے قلم سے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ بس میں درد دل کے طور پہ دو تین باتیں رکھ رہا ہوں۔ آج بھی اس امت کے ایمان پر خطرے کے بادر منڈلا رہے ہیں۔ ایک طرف سے ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ ہے، یعنی قادیانیت کا فتنہ، جو بڑی تیزی کے ساتھ ہماری بستیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ راجستھان کی سرزمین ہو یا بریلی شریف کے اطراف کی سرزمین ہو، قادیانی اپنے پیروں کو پھیلا رہے ہیں۔ منکرین ختم نبوت الگ الگ انداز سے ہماری بستیوں میں آتے ہیں، اور پہلے وہ نماز روزے کی بات کرتے ہیں اور پھر ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو مشکوک کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اور دوسرا بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہماری بیٹی اور بچوں کو ارتداد کے دروازے تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فتنہ ارتداد امام اہل سنت کی آنکھوں کو بند ہونے کے بعد جب اس فتنے نے سر اٹھایا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی ٹیم چھوڑی تھی۔ حضور اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں بالخصوص حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب تھے، ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم قطب عالم تھے، ان کے اور خلیفہ حضور صدر اللہ فاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی تھے، ان کے اور ایک منفرد خلیفہ حضور شیر بے شہر سنت حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنوی پیلی بھیتی تھے، ان کے ایک اور خلیفہ حضور سیدی سرکار محدث اعظم چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اسی طریقے سے ان کے ایک اور خلیفہ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اسی طرح ان کے ایک اور خلیفہ علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے ایک اور خلیفہ حضرت علامہ سید محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ کتنی بڑی ٹیم امام احمد رضا نے چھوڑی، اور بالخصوص عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلی میٹی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے بہت سے نام میں نے چھوڑ دیے اس لیے کہ بہت صاحب کے نام بھی نہیں لیے جا سکتے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ارتداد کا فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اس وقت یہ بزرگان دین اپنے گھروں سے نکلے تھے، کئی مہینے تک اپنے گھر نہیں گئے تھے، اور جو لوگ مرتد ہو رہے تھے ان لوگوں کو تو ارتداد سے بچایا ہی بچایا، ساتھ ہی میں الحمدللہ ان لوگوں نے کئی لوگوں کو مزید اسلام کے اندر داخل کیا۔ میرے بھائیو، اس وقت اللہ اکبر معاش سے زیادہ لوگوں کے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے، روٹی اور کپڑا اور مکان سے زیادہ لوگوں کے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے بچیاں ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، جو دادا اخبارات میں پڑھتے
علامتیں ہیں وہ تو ظاہر ہو چکی ہیں. بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں, بچیاں ایسے بھی ہیں جو ہمارے گھر میں رہ کر ہمت نہیں کرتے بولنے کی, اور ان کے سینے کے اندر کوئی شعلہ جوال ابل رہا ہے, ان کے دلوں کے اندر کوئی بغاوت جو ہے ابل رہی ہے. یاد رکھنا, اللہ اکبر, صرف غربت فتنہ ارتداد کا سبب نہیں ہے. اللہ اکبر, صرف نفسانی خواہشاتی فتنہ ارتداد کا سبب نہیں ہے. امام اہل سنت نے جب اللہ اکبر, ان کی یہ خصوصیت تھی, وہ بہت بڑے مفکر تھے, بہت دور اندیش تھے, فتنے سر اٹھانے والے بعد میں ہوتے. امام احمد رضا اس کا جواب پہلے ہی سے مہیا فرماتے تھے. ان کو بہت فکر تھی. افسوس, امام احمد رضا کی ماننے والی قوم لا یعنی باتوں میں الجھ کر رہ گئی. اب تو یہ ہو گیا, تیرا باپ بڑا ہے کہ میرا باپ بڑا ہے, تیرا مدرسہ بڑا ہے کہ میرا مدرسہ بڑا ہے, تیرا پیر بڑا ہے کہ میرا پیر بڑا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, اس وقت لا یعنی باتوں میں الجھنے کا نہیں ہے. اگر ہم نے آج اپنے بچوں کے, اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر نہیں کی تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور یاد رکھنا, قبروں میں ترستے پڑے رہو گے, بچے فاتحہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے, ایصال ثواب سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے. اس لیے اور سے رضوی میں آنے والوں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جامعہ نوریہ کے اس منبر سے جو پیغام پہنچ رہا ہے, میری گزارش ہے, امام احمد رضا ایمان کے پہرے دار تھے, رسول اللہ کے سپاہی تھے, وفادار سپاہی تھے. اس لیے ہمیں بھی امام احمد رضا سے یہ درس لینا ہے, یہ فکر لینا ہے. تمہیں پتہ ہے فتنہ ارتداد بریلی کے بغل میں پل رہا ہے. بچیاں اللہ اکبر ارتداد کی طرف تیزی کے ساتھ مائل ہے. خدا کے لیے امام احمد رضا کے مشن پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. اور وہ کیا, امام احمد رضا نے سوچا اگر کفر سے بچانا ہے, بدعقیدگی سے بچانا ہے, شرک سے بچانا ہے, بدعت اور خرافات سے بچانا ہے, ارتداد سے بچانا ہے, تو امت کو رسول اللہ کے قریب کر دو, حضور کے قریب کر دو. میرے بھائیوں, ہم نے خود اسلام کا ذکر نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا, حضور کا ذکر نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر, مگر وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا, وہ اس کی زبان پر ہمیشہ حضور کا ذکر رہتا تھا. ان کو ایک فکر تھی, وہ لوگوں کو اپنے سے قریب نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ لوگوں کو مدینے کے تاجدار سے قریب کرنا چاہتے تھے, وہ بھٹکے ہوئے ہاؤں کو صوبے حرم لے جانا چاہتے تھے. آج جب سے ہماری فکر ہو گئی لوگوں کو خود سے قریب کرنے کے لیے, جب سے ہم نے محنت شروع کر دی ہے, زوال پذیر ہو گئے ہیں. یاد رکھنا, سچا عالم وہ نہیں ہوتا, سچا دائی وہ نہیں ہوتا, سچا پیر وہ نہیں ہوتا جو خود سے قریب کرے. سچا دائی, سچا پیر اور سچا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول سے قریب کر دے. اس لیے کہ ہم تو عیبوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی اپنے سے قریب ہوگا, چند دنوں کے بعد دور ہو جائے گا, اور ہو بھی رہے ہیں. لیکن اگر حضور سے قریب ہو گئے تو حضور کو خدا نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے. وہ خود ہی کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی دھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے بھائیوں, امام احمد رضا کے عرص میں آنے والوں, کبھی سوچا جب اس امت کی بیٹیاں کسی منکر اسلام کے بستر پہ کروٹیں بدلتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کبھی سوچا لا یعنی باتوں میں الجھ کر کے رہنے والوں, کبھی سوچا کہ میدان محشر میں حضور کو منہ کیا دکھائیں گے, اللہ کے رسول کو منہ کیا دکھائیں گے کہ امت کے بچے ارتداد کے فتنے کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہم اسی میں الجھے ہوئے تھے کہ تیری ٹوپی کا کلر افضل ہے کہ میری ٹوپی کا کلر افضل ہے. امام اہل سنت نے تو ہمیں فکر دی ہے, حضور کے قریب ہو جاؤ اور حضور کے قریب کرو. میری گزارش ہے, اگر ارتداد کے فتنے سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کو حضور کے قریب کرو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھاؤ, دین پڑھاؤ, دین اتنا پڑھا دو ہر بچہ بچی کو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دیں, اور کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ ہم خود ہی پڑھا سکیں, گھر کی فاتحہ خود دے سکیں, گھر کے جانوروں کو خود ذبح کر سکیں. ہاں,
اور ایک ماں اپنے بچے کو کم سے کم قاعدہ بغدادی تو پڑھانے کے قابل ہو جائے، وضو اور غسل کے مسائل سکھانے کے قابل ہو جائے۔ یاد رکھیے ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ دنیا جب یہ کہہ رہی ہے کہ اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا، تو آپ مجھے بتائیے میرے بھائی، جب مائیں اچھی ہو تو قوم اچھی ہوگی، اور اگر مائیں بگڑ جائے، ماؤں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا احمد رضا کو نہ دیکھتی اگر ان کی ماں کی گود اتنی سوری ہوئی نہ ہوتی۔ آپ کی نظر امام احمد رضا پر ہے، لیکن ہم دیکھ رہے امام احمد رضا کو جو عشق رسول کا ماحول ملا ہے، وہ جلسے سن کر نہیں ملا، ان کے بابا امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنے زمانے کے منفرد عاشق رسول سے سرور القلوب ورکر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علم و ادب اور آگہی میں علامہ نقی علی خان احمد رضا کے بھی باپ تھے، باپ۔ آپ ان کی سرور القلوب اٹھا کر پڑھو، آپ ان کی تفسیر علم نشرہ اٹھا کر پڑھو، ان کے ناصحانہ جملے پڑھو تو گھر میں عشق رسول کا ماحول ملا۔ ہمارے گھر میں بچوں کو عشق رسول کا کون سا ماحول ہے؟ باپ موبائل لے کے بیٹھا ہے، ماں موبائل لے کے بیٹھی ہے، سیریلوں کا ماحول ہے، فلموں کا ماحول ہے، بھاگنے بھگانے کے مناظر ہے۔ بتاؤ بیٹیاں بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ ارتداد کا ماحول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں بچے سچے مسلمان ہو، ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کی در ہے۔ صرف جلسوں میں مسلمان بن کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، گھر میں بھی اسلام ہونا چاہیے، گھر میں بھی محبت رسول کا ماحول ہونا چاہیے، گھر میں بھی عشق رسول کا ماحول ہونا چاہیے۔ بس بات آخری کرتے کرتے چلا جاؤں، آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ امام احمد رضا اس عظیم محنتی دائی اور مفکر کا نام ہے جس کے گھر کے بچوں کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ توجہ کرنا، حجت الاسلام اور مفتی اعظم کیا تھے؟ آپ کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے اپنے محلے کے بچوں پہ جو اثر ڈالا تھا نا، اثر وہ کیا تھا وہ دیکھ لیجئے۔ مختصر میں کہہ رہا ہوں اور اپنے گھروں میں دیکھ لو۔ ہم اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے ہو نا، تو ذرا اعلیٰ حضرت کی فکر بھی لے لو۔ مت بیچو امام احمد رضا کو، احمد رضا بیچنے اور خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ احمد رضا تو وہ کشتہ عشق رسول ہے جس کی فکر کو اپنے دل و دماغ اور زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتاؤں جو محلے کے بچوں پہ یہ فکر ڈال سکتا اور تربیت کر سکتا، اس کے گھر کے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے سید صاحب تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، ان کا